ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا تاریخی دفاعی معاہدہ اس وقت ملکی اور غیر ملکی حلقوں میں موضوع بحث ہے۔ حکومت اسے بڑی سفارتی اور دفاعی کامیابی قرار دے رہی ہے، اور یہ معاہدہ صرف دو ممالک کے درمیان دفاعی تعاون تک محدود نہیں بلکہ خطے کی سیاست میں ایک نئے اسٹریٹجک موڑ کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ خاص طور پر وہ شک کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا نہ صرف غیر معمولی ہے بلکہ خطے میں طاقت کے توازن پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ مگر یہاں کچھ اہم سوالات جنم لیتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ بظاہر ایک بڑی کامیابی تو ہے، لیکن یہ کامیابی کتنی دیر پا اور عملی طور پر کتنی سود مند ثابت ہوگی؟ اس معاہدے سے پاکستان کو اقتصادی میدان میں کتنا فائدہ ہوگا؟ اسی تناظر میں یہ بھی قابل غور ہے کہ پاکستان کے دنیا کے مختلف ممالک سے بڑھتے ہوئے سفارتی روابط بھارت کے لیے مسلسل مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ بھارت کی بڑھتی ہوئی سفارتی تنہائی پاکستان کے لیے ایک موقع ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم اس موقع سے حقیقی معنوں میں کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ امریکہ کے لیے بھی ایک نیا پیغام ہے۔ کیا واشنگٹن اس معاہدے کو اپنی پالیسی کے خلاف ایک قدم سمجھے گا یا اسے خطے میں ایک نئے توازن کے طور پر قبول کرے گا؟ پھر وزیر اعظم کا مجوزہ دورہ امریکہ اور وہاں ٹرمپ سے ممکنہ ملاقات کیا کسی بڑے بریک تھرو کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے؟ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے انٹرنیشنل افیئرز پر گہری نظر رکھتے ہیں اور بہت ہی پرسنل رائے رکھتے ہیں حسین حقانی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ہم سبھی اس پر بڑی خوش ہے، حکومت تو بہت ہی زیادہ خوش ہے، ایک بڑی کامیابی سے قرار دے رہی ہے۔ آپ کے نزدیک کتنی بڑی کامیابی ہے؟ اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ہر معاملے کے کانسیکوینسز تو بعد میں ہی سامنے آتے ہیں، تو اس لیے فوری طور پر کانسیکوینسز پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ رہ گیا معاملہ کامیابی کا، تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ، دفاعی معاہدہ پہلے سے 1980 کا دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ یہ معاہدہ اس سے زیادہ کمپریہنسو ہے، اور اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہونے کا امکان ہے وہ یہ پاکستان کا ہمیشہ مسئلہ اقتصادی ہوتا ہے۔ پاکستان کو سعودی امداد کی اور تعاون کی اور سرمایہ کاری کی زیادہ یقین دہانی ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھا کرتا تھا اپنی سلامتی کے لیے، وہ اب بظاہر دوحہ میں حملے کے بعد ذرا غیر مطمئن ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ امریکہ کا سیکیورٹی امبریلا ناکافی ہے، اس لیے اس کو پاکستان کی حمایت اور پاکستان کی یقین دہانیوں کی ضرورت ہے۔ تو دونوں ملکوں کو یقیناً اس معاہدے کی ضرورت تھی، اور جنہوں نے اس کو کامیابی کے ساتھ یعنی پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے وہ یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت سے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن دفاعی معاہدوں کے بارے میں ہمیشہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کا اصل امتحان اس وقت آتا ہے جب دونوں میں سے کسی ایک فریق کو جنگ یا جنگ سے قریب صورتحال کا سامنا ہو۔ سر، تو یہ جو ایک شک ہے کہ ایک پر حملہ ہوگا تو دوسرے پر حملہ تصور ہوگا، اور ابھی آپ نے ہلکا سا اس کو ٹچ بھی کیا اس سینس میں، کیا یہ شک واقعی عملی حیثیت رکھتی ہے؟ کیونکہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انڈیا از آلویز آفٹر اس، اور کوئی نہ کوئی جارحیت کرنے سے وہ باز تو آئے گا نہیں۔ دیکھیے، یہ جو زبان ہے یہ نیٹو کے آرٹیکل 5 سے ملتی جلتی ہے، اور نیٹو میں یہ جب شق رکھی گئی تھی تو اس کے بعد سے بہت سے ملکوں کا تعاون اس بات پہ ہوا کہ ہم کس طرح سے دوسرے کو ڈٹر کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وارسو پیکٹ وجود میں آیا، روس نے اپنے حلیفوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تاکہ یہ نہ لگے کہ روس اکیلا ہے۔ تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ انڈیا اس کے رد عمل میں کیا کرتا ہے، لیکن پاکستان کا جو بھارت کے ساتھ معاملہ ہے، امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو، ان میں سے کسی ملک کا بھارت کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ کیا بھارت کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے پاکستان دیکھتا ہے؟ یہ صرف وقت بتائے گا۔ اس وقت تو حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اور بھارت کے بہت وسیع تجارتی اور سرمایہ کارانہ تعلقات ہیں، اور بھارت کا یہ یقین بھی ہے جو انہوں نے بیانات کی صورت میں دیا ہے کہ اس پر اس معاہدے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا سر، اگر بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن میں ایک دو آرٹیکل دیکھ بھی رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاہدے کو ذرا غور بھی کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ دفاعی تعاون اور تیل کے معاملات بھارت کے سعودی عرب کے ساتھ بھی چلتے ہیں، تو یہ معاہدہ کھلا پیغام کس کے لیے سمجھا جائے؟ اسرائیل کے لیے یا بھارت کے لیے؟ سیکیورٹی گارڈینز کے حوالے سے حالیہ قطر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اعلانیہ یا غیر اعلانیہ، آپ سمجھتے ہیں کسی کے لیے کھلا پیغام ہے یہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ کھلا پیغام
دینا نہ حکمت کی بات ہوتی ہے نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں ملکوں کے اپنے لوگوں کو یقین دہانی کرانا اصل مقصود ہے کہ ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں. لیکن آپ عملی صورتحال پر غور کریں. اسرائیل اگر کوئی اس قسم کا اقدام دوبارہ کرتا ہے جیسا اس نے دوحہ میں کیا، تو اس کے بعد کیا آپ یہ تصور کرتی ہیں کہ کوئی بھی عرب ملک یا سعودی عرب اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرے گا اور پھر پاکستان سے کہے گا کہ تم اس کے اوپر حملہ کر دو؟ مجھے یہ صورتحال عملی طور پر پیش آتی نظر نہیں آ رہی. اسی طریقے کے ساتھ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمکش ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کہے کہ ہم بھارت کو تیل نہیں دیں گے کیونکہ اس کی ہمارے حلیف کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. لیکن اس سے آگے اور کیا امکان ہے؟ کیا سعودی عرب اپنی فوجی بھیجے گا پاکستان کی سرحد پر؟ سعودی عرب کی آبادی پاکستان سے بہت کم ہے، ان کی فوج میں افرادی قوت پاکستان سے کم ہے، اسی لیے تو وہ پاکستان سے معاہدہ کر رہے ہیں. تو جو عملی باتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. اب ایک سفارتی کامیابی ہے، نفسیاتی کامیابی ہے، اس پر خوش رہیں اور زیادہ قریدنا نہ شروع کریں، کیونکہ ابھی وہ عملی بہت ساری باتیں میرا خیال ہے کہ یا طے ہونا باقی ہیں یا ان کا عملی طور پر مظاہرہ باقی ہے. اچھا سر، آپ ایک طرف اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کو ہم زیادہ نہ کھرے دیں اینڈ کیپ اٹ ایز اٹ از جس طرح یہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے وزیر خارجہ ہوں، وزیر دفاع ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کھلا معاہدہ ہے، اب تو اور خلیجی ریاستیں اس کے اندر جمپ ان کریں گی، آپ انتظار کریں. تو یہ بیان دینا تو ہم کیا یہ سمجھیں گے کہ ہم مسلم ممالک کے درمیان ایک نیٹو طرز کا کوئی الائنس بن سکتا ہے، اور کیا واقعی دیگر مسلم ریاستیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں؟ شامل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی معاہدے میں، لیکن دیکھیں جو پاکستان میں باتیں کی جاتی ہیں وہ پاکستان کے عوام کے لیے کی جاتی ہیں. جب 1954 میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تھا تب بھی ہمارے یہاں یہی بات کہی گئی تھی کہ اس سے ہم عالم اسلام کی مدد کر سکیں گے. اب 1954 سے اب تک تو بہت سال گزر چکے ہیں نا، تو بتائیں تاریخی طور پہ ایسا تو نہیں ہو سکا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جو پاکستان اور امریکہ کا معاہدہ تھا اس کے نتیجے میں پاکستان عالم اسلام کی مختلف جنگوں میں کوئی کردار ادا کر سکا ہو. اسی طریقے کے ساتھ عربوں کے آپس کے بہت سارے ممالک کے معاملات ہیں، اختلافات ہیں، دوسرے اسلامی ممالک کے آپس میں اختلافات ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے ان اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی اس سے قبل کہ کوئی نیٹو اسلامی نیٹو بن سکے. لیکن کیونکہ پاکستانی عوام امہ پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ ایک مثبت بات ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں اور کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو اب وہ پہلا قدم ہے. پہلے قدم کے بعد دوسرا قدم کب تک آئے گا یہ وقت بتائے گا. اچھا سر، آپ چونکہ امریکہ پہ موجود ہیں، آسان ہوگا آپ کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا کہ اس معاہدے کو بعض ماہرین خطے میں اسٹریٹجک شفٹ بھی قرار دے رہے ہیں. سعودی عرب بڑے عرصے سے امریکہ سے یہ جو دفاعی سیکیورٹی ہے اس میں تعاون مانگ رہا تھا. واشنگٹن اس کو کیسے دیکھتا ہے اس معاہدے کو؟ کیا اپنے مفادات کے خلاف سمجھ رہا ہے یا کوئی خاص پرواہ نہیں ہے اسے کہ اگر ٹھیک ہے ہو گیا معاہدہ تو کر لے؟ ٹرمپ انتظامیہ ایک بہت ہی مختلف النوع انتظامیہ ہے. یہ روایتی انتظامیہ نہیں ہے امریکہ کی. ٹرمپ ایک سیمابی طبیعت آدمی ہے. ایک دن ان کی ایک رائے ہوتی ہے، دوسرے دن ان کی دوسری ہوتی ہے. تصویراتی معاملات یعنی اسٹریٹجک معاملات کے بارے میں وہ تصویراتی طور پر نہیں سوچتے. وہ ٹویٹ بائی ٹویٹ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور ہر ایک خبر کے بعد دوسری خبر پیدا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ تصویراتی طور پر اس خطے میں کوئی بہت بڑا کردار ادا کرتا نظر نہیں آ رہا. اور اسلحہ پیدا کرنے کے معاملے میں ایک بہت بڑا ملک ہے، ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت بڑا ملک ہے، اقتصادی طور پر بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی فوج اس کے پاس ہے. لیکن اگر اس کا فیصلہ یہ ہو کہ ہم اپنے قریبی خطے سے باہر کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر تو امریکہ کا نہ بہت زیادہ گہرا کسی معاملے میں کردار ہوگا، نہ وہ کسی اور کے کردار کی تائید یا مخالفت کرنے میں کوئی بہت زیادہ کردار ادا کریں گے. دیکھیے یورپ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے اور امریکہ میں رہنے والوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یورپی نژاد ہے. لیکن یورپ میں ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں امریکہ ایک کردار ادا کر رہا تھا اور صدر ٹرمپ نے اس کردار میں مداخلت کر دی ہے کیونکہ ان کو یہ امید ہے کہ کسی طرح سے وہ باتیں کریں گے اور ان کی باتوں سے وہاں امن ہو جائے گا. حالانکہ اصل میں یوکرین کی فوجوں کو اسلحہ اور ساز و سامان چاہیے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ یہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو پچھلے سال تک تھا. اب کیا امریکہ اس کے خلاف ہوگا؟ میرا نہیں خیال.
کہ وہ دو اپنے ایسے ملک جن کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں ان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے اوپر کوئی مذمتی بیان جاری کرے گا، لیکن وہ اس پر نظر ضرور رکھے گا، اور جب یہ 4 سال گزر جائیں گے جو تذبذب کے اور سیمابی کیفیت کے 4 سال ہیں، اور امریکہ دوبارہ اسٹریٹجیکلی سوچنا شروع کرے گا، تو اس وقت تک شاید پاکستان اور سعودی عربیہ کے قریبی تعلقات کے نتیجے میں خطے میں کوئی ایسی نئی صورتحال پیدا ہو جائے جس صورتحال سے امریکہ کو مختلف طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے۔ بالکل صحیح۔ اور شہباز شریف لنڈن میں موجود ہیں اور غالباً کل جو ہے وہ امریکہ بھی پہنچ جائیں گے، ٹرمپ سے ان کی ملاقات متوقع بھی ہے، باتیں ہو رہی ہیں ایسی۔ سر کون سے معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اب تک تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں بہتری آئی ہے، ہمارے آرمی کے چیف بھی ملے صدر ٹرمپ سے، اب وزیر اعظم بھی مل لیں گے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو پہلے کی سرد مہری تھی وہ ختم ہو گئی، جو ایک ناراضگی کا مسلسل اظہار ہوتا رہتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی شاید لگتا ہے کہ پاک بھارت معاملات کے اندر بھی امریکہ جو کھل کے بھارت کا ساتھ دیتا تھا چند ماہ پہلے تک، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو عملی باتیں ہیں، کیا پاکستان کو نیا کچھ اسلحہ مل سکے گا امریکہ سے؟ کیا پاکستان کے پاس قوت خرید ہوگی وہ اسلحہ خریدنے کی؟ کیا سعودی امداد سے وہ اسلحہ خریدا جا سکے گا؟ پھر یہ کہ کیا پاکستان میں کوئی امریکی سرمایہ کاری ہوگی؟ سرمایہ کاری امریکہ کے عوام کرتے ہیں، ان کے سرمایہ کار کرتے ہیں، بزنس مین کرتے ہیں، حکومت براہ راست نہیں کرتی۔ کیا امریکی حکومت آمادہ کر سکے گی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری پر؟ اور کیا پاکستان کے لیے کوئی ایسا امدادی پیکج کریٹ کیا جا سکے گا جو کسی اور ملک کے لیے موجود نہیں ہے؟ صدر ٹرمپ نے یو ایس ایڈ کو ختم کر دیا ہے، تو کیا صرف پاکستان کے لیے کوئی مخصوص امداد شروع ہوگی؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کے جوابات ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ایک ملاقات کے بعد بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا سر، ایک ماہ میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، اسلامک سمٹ ہوا، پاکستان کو اہمیت دی گئی، پذیرائی ہوئی، پھر اس کے بعد سعودی عرب سے تاریخی معاہدہ، امریکہ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں، شہباز شریف صاحب مل بھی ان سے لیں گے سر، لیکن the most important thing is پاکستان کے لیول پر کہ ایک توازن رکھنا بڑا ضروری ہے، ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کی طرف حد سے زیادہ جھک جانا، حد سے زیادہ پیچھے ہو جانا پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں ہم کیا یہ توازن کو سنبھال پائیں گے، اور کن کن چیزوں پہ ہمیں فوکس رکھنا پڑے گا؟ پاکستان کو جس اصل توازن کی ضرورت ہے وہ ہے سلامتی، معاشی استحکام اور اندرونی سیاسی استحکام۔ یہ توازن اگر ہم رکھ سکیں تو ہم مختلف ملکوں کے ساتھ اپنی اپنی طور پر الگ الگ طور پر ڈیل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ مسئلہ جو ہوا ہے تاریخی طور پر وہ یہ توازن نہیں رکھ پائے ہم۔ سلامتی بہتر ہوتی ہے، معاشی استحکام دائیں بائیں ہو جاتا ہے، معاشی استحکام آتا ہے، سیاسی عدم استحکام ہو جاتا ہے، اور سیاسی استحکام ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ معاشی استحکام اور سلامتی کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں جیسے ماضی میں چلتے رہیں۔ تو اس لیے اس استحکام پر توجہ کریں، آپ خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ رہ گیا آپ کا اشارہ شاید یہ ہو کہ امریکہ کے ساتھ قربت پر چین ناراض ہو جائے گا، تو اگر چین کے ساتھ قربت پر امریکہ کو بہت زیادہ ناراض نہیں تھا تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب چین ریئیکٹ کرے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ ہونا چاہیے۔ ہماری معیشت بہت چھوٹی ہے، چین کے ساتھ بھی ہمارا کوئی بہت بڑا اقتصادی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ چین ہمارے بغیر گزارا نہ کر سکے۔ امریکہ کا بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا بڑا اقتصادی رشتہ نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کے بغیر گزارا نہ کر سکے۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے افرادی قوت، عسکری قوت، ایٹمی ہتھیار۔ تو ان کی بنیاد کے اوپر یقیناً ہمیں دنیا میں توجہ ملے گی، اور آپ نے لفظ پذیرائی استعمال کیا، بعض موقعوں پر پذیرائی بھی ملے گی، لیکن اس سے آگے کیا ہوگا؟ دنیا جیسے چلتی ہے اس میں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو اور کیا دے سکیں گے اور اس کے بدلے میں ان سے اور کیا لے سکیں گے۔ کچھ حقیقت پسندی ہمیں اپنے بارے میں بھی پیدا کرنی ہوگی۔ اچھا سر، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی آپ کے سامنے ہیں، مسلسل اتار چڑھاؤ، طالبان کے ساتھ تعلقات سنبھالنے میں ہماری سفارت کاری کتنی کامیاب رہی؟ کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان سامنے تھا کہ ابھی بھی انڈیا جو ہے پراکسیز کے ذریعے افغانستان میں وہ غیر قانونی افغانوں کے ذریعے دہشت گردی کرا رہا ہے، سابق ان کے فوجی افسران اس میں ملوث ہیں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں سرحد بھی مشترکہ ہے، دہشت گردی بھی نہیں رک پا رہی، ہمارا مسئلہ کیا ہے جسے حل کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے ان کے ساتھ؟
अब वो मसला क्या है, इस पर तो एक तवील गुफ्तगू हो सकती है। आपको अगर याद हो तो मैं अफ़गानिस्तान के बारे में हमेशा बाकी लोगों से मुख्तलिफ ख्यालात का हामिल रहा हूँ। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की भी दिलचस्पी या दखल देने की बजाय इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत है उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, हम्म। ताकि ये जो एक पोरस बॉर्डर है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। तो हमें असल गौर ये करना चाहिए कि क्या हम पड़ोसी ममालिक के साथ एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप रख सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर उसके नतीजे में जो मुश्किलात होंगी उनसे डील करने के लिए हमारी हिकमत अमली क्या है। तालिबान यकीनन अफगान पहले हैं, और जो उनका इस्लामी अंसर था जिस पर हमारे लोग इंतजार कर रहे थे वो यकीनन बाद में है। इसी वजह से हमारे मामलात बेहतर नहीं हुए और शायद आइंदा भी ना हों। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसी मामले से जुड़ा हुआ, ट्रंप साहब अब आजकल एक और ख्वाहिश का इजहार बार बार कर रहे हैं, वो है बगराम एयरबेस को वापस लेने पे। वैसे तो उनकी तरफ से वाज़े तौर पे आ गया कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन साथ में वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं, चीन के एटमी प्रोग्राम का भी जिक्र कर देते हैं। खदशा है कि हो सकता है अगर अफगान हुकूमत पर दबाव आए तो वो इस पर सोच ले। आपके ख्याल में ये पॉसिबल है कि बगराम एयरबेस दोबारा अमेरिका को दे दी जाए, दोबारा से अमेरिकी कंट्रोल उस पर आ जाए? ट्रंप साहब के बारे में गालिब बहुत पहले कह चुके हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए, ट्रंप ही ने बगराम खाली करवाया है अमलन, क्योंकि उन्होंने दोहा मुआहदा किया। दोहा मुआहदे में तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि बगराम जो है वो अमेरिका के पास रहेगा। उन्होंने ही तालिबान की वापसी का एहतमाम किया। अब वो तालिबान से अगर कुछ ले सकते हैं कुछ दो की बुनियाद पर, तो ये उनका मामला होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ये चाहेगा कि अमेरिका एक बेस दोबारा हासिल करे अफगानिस्तान में और उसके नतीजे में पाकिस्तान का असर व रसूख खत्ते में कम हो। ना ही मेरा ख्याल है कि खत्ते की कोई और ताकत ये चाहेगी। क्या ट्रंप ऐसा करने के लिए अस्करी कुव्वत इस्तेमाल करने को तैयार होंगे? ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल नहीं है। ट्रंप ने अपने वोटरों से ये वादा किया है कि वो कहीं जंग नहीं चाहते, तो वो ग्रीनलैंड भी लेना चाहते हैं, वो बगराम बेस भी वापस लेना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको सिर्फ पैसे के बदले में तो मिलेंगी नहीं, और ताकत का इस्तेमाल करना मेरा ये ख्याल है कि सियासी तौर पर उनके लिए मुश्किल है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। सफीर अमेरिका हुसैन हक्कानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में आप जानते हैं कि सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इमदाद का ऐलान भी हो गया है, लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात उस इमदाद से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। आम तौर पर आफत कौमों को इकट्ठा करती है, लेकिन यहाँ पर आफत भी सियासत का शिकार बन जाती है। और सवाल ये है कि आखिर कसूर किसका है, हुकूमत का, अपोजिशन का, या दोनों मिलकर आवाम को दबा रहे हैं? अब मिनी बजट आने की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि टैक्स लग्जरी चीज़ों पर लगेंगे, लेकिन तारीख यही बताती है कि आखिरकार बोझ गरीब के कंधे पर ही पड़ता है। तो सवाल यह है कि हमारे वज़राए ख़जाना को मसाइल का हल हमेशा सिर्फ टैक्स ही क्यों दिखाई देता है? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब। तहरीक इंसाफ 27 तारीख को पेशावर में जलसा करने जा रही है और एग्जैक्टली वही मोमेंटम बांधने की कोशिश कर रही है कि एक तारीखी जलसा होगा, बहुत ही कुछ ब्रेक थ्रू होगा। तो अगर ये जलसा कामयाब हुआ तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत का ऑब्वियसली ये बयानी है कि तहरीक इंसाफ फ़िलहाल शार्टेड है, टूट फूट का शिकार है, तो एक ज़बरदस्त झटका लग सकता है? देखिए इकरा, बहुत शुक्रिया। आप खुद भी एक अरसे से सहाफ़त में जो है रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, कवर भी करती हैं जलसे जुलूसों को। पेशावर में उनकी हुकूमत है, अगर वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए सूबाई हुकूमत की सपोर्ट के साथ 2-4-5 हज़ार मुसल्ह जत्था लेकर आ सकते हैं, तो पेशावर के अंदर हुकूमती वसाइल से जो है सरकारी मुलाजमीन को बुलाकर कोई 10-20 हज़ार का जलसा करना या इवन के 50 हज़ार का जलसा भी करना, इस बात की ज़मानत नहीं है कि मकबूलियत की वजह से वो जलसा हुआ है। आप देखें, मकबूलियत का पैमाना जांचने के लिए आपके पास बाई इलेक्शंस होते हैं, और जो तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का हमेशा से रौनक होती है, उनके अपने अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने फॉर्म 47 पे स्टे लिया हुआ था एक लंबे अरसे से। इसी तरीके से केपीके में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए, 95% बाई इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अगर पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम सरकारी और गैर सरकारी हर तरह के वसाइल बरूए कार लाकर एक बड़ा पावर शो कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके साथ मकबूलियत है, तो उन्हें ज़ाहिर है जलसा कराची में करना चाहिए, सिंध में करना चाहिए, लाहौर में करना चाहिए, पंजाब के दीगर इलाकों में करना चाहिए। लेकिन चूंकि उन्हें इस बात का पता है कि पंजाब में बहुत बड़ा सैलाब आया है,
جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایون کے اپنا شیڈول بھی معطل کر دیا. تو پنجاب میں کس منہ سے آئیں گے؟ لیکن ظاہر ہے وہ اس چیز سے قطع نظر کہ پاکستان پہلے ہے، باقی سب لوگ بعد میں. میں نے کل بھی کسی پروگرام میں کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات ہو، چاہے عادل زرداری صاحب ہوں یا بانی تحریک انصاف ہوں، یہ سب پاکستان سے بڑے نہیں ہیں. لیکن تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان سے، ان کے جو بانی ہیں وہ پاکستان سے بھی بڑے ہو گئے ہیں. اور ہمارا یہی اختلاف ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے ظاہر ٹیک آف کر رہا ہے، اکانومی کے میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہو چکے ہیں، مائکرو انڈیکیٹرز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان بنیاد المرصوص کے بعد پوری دنیا میں ریلیونٹ ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنا تعمیری رول پلے کرتے ہیں، اور آپ ظاہر ہے اکانومی پہ بات کریں، بجٹ کو بہتر بنانے پہ بات کریں، حکومت کی پالیسیز پہ تنقید کریں. لیکن میں نہ مانوں والی پالیسی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو رہا کرانا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل نہیں لے رہے، کوئی ڈیل کرنا مقصد بھی نہیں ہے. تو پھر اگر ڈیل نہیں لے رہے، ڈیل کرنا مقصد نہیں ہے، تو پھر جیل سے جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ انہیں تو سزائیں عدالتوں نے دی ہوئی ہیں، ہائی کورٹس میں ان کے کیس پینڈنگ ہے، پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ این آر او لینا چاہتے ہیں، لیکن این آر او کے لیے آپ کوئی لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن آپ کی یہ پوری اسٹرگل کا مقصد یہی ہے. کہیں آپ یہ نہیں سنیں گے اس جلسے کے اندر کہ جی یہ ہمارا چارٹر ہے یا یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں ملک کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستان کو بہتر چلانے کے لیے، کے پی کو بہتر بنانے کے لیے. جس کے پی کے اندر کوئی دن نہیں ہوتا کہ آپ آرم فورسز تو ایک طرف سویلین کو جو ہے وہاں پر جس خطرات کا سامنا آپ کے سامنے ہے، میجر عدنان شہید ہوئے، اس سے پہلے بہت سارے ہمارے سینکڑوں فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہوئے ہیں. بنوں میں 12 فوجی جوانوں نے شہادت نوش کی. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے، ہمارا ویسٹرن بارڈر خطرے میں ہے. لیکن بات یہ کہ پوری اپنی جماعت کی سیاست وہ ایک بندے کے گرد گھمانا چاہتے ہیں، تو اس ملک کی سیاست ایک بندے کے گرد ہم نہیں گھمانے دیں گے. بالکل صحیح. اور علی امین صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ کے پی میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ خود افغانستان جانا چاہتے ہیں معاملات حل کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاسپورٹ بلاک ہے. کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے، اور کیا مناسب ہے کہ باقی تینوں صوبائی وزرائے اعلیٰ تو جا سکتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ بلاک رہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ؟ دیکھیں دو باتیں آپ، یہ تو پاسپورٹ بلاک بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس. تو بینگ چیف ایگزیکٹو انہوں نے ظاہر ہے مختلف معاملات کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. تو پاسپورٹ تو ان بلاک ہونا ان کا حق ہے، اور میں بلاک کا حامی نہیں ہوں. لیکن بات یہ کہ کیا وہ افغانستان جا سکتے ہیں؟ جی اگر باقی 3 وزیر اعلیٰ وفاقی حکومت اور فارن آفس سے مشورہ اور اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتے، تو علی میں گنڈا پور بھی نہیں جا سکتے. انہیں اس طرح کا غیر سنجیدہ بیان دینا بھی نہیں چاہیے. پاکستان کی فارن پالیسی مرکز نے طے کرنی ہے. آپ کی یہاں پر ظاہر ہے ایک جماعت کی آپ اپوزیشن میں بینچوں پہ ان کی ظاہر ایک بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر اپنی ان پٹ ضرور دیں. لیکن کل کلا تو بلوچستان والے کہیں گے کہ جی ہم جو ہے وہ ایران سے جو ہے معاملات اپنے خود طے کرنا چاہتے ہیں. سندھ والے کہیں گے کہ چونکہ ہمیں راجستھان جو ہے کئی ہزار کلومیٹر کا بارڈر ہمیں لگتا ہے، تو ہم جو ہے راجستھان اور سندھ آپس میں مل کر ہم اپنے معاملات حل کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب کہے گا جی ہمیں تو دہلی بھی ٹچ کرتا ہے، ہمیں تو گنڈا سور بارڈر بھی کرتا ہے، ہمیں گنڈا سنگھ کے ساتھ آپ کا لاہور میں واگا بھی کرتا ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. یعنی مقصد یہ کہ وہی بات ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ہم نے اسطرہ دے دیا ہے، اور وہ اسطرے کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، مقصد یہ کہ جو لوگ کیلیبر کے نہیں تھے، پہلے وزارت عظمیٰ کے کیلیبر کے نہیں تھے، وہ سٹف ہی نہیں تھا جو آپ نے وزارت عظمیٰ کے ایک انتہائی مقدس قسم کا یعنی یہ عہدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ ایک بادشاہ کا درجہ رکھتے ہیں. آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور آج آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ایسے غیر سنجیدہ اور غیر ضروری بیانات دیتے ہیں کہ جی میرا پاسپورٹ ان بلاک کر دیں. بالکل ان بلاک کرنا چاہیے. انہوں نے باقی بھی فورن وزٹس کرنے ہوں گے، لیکن افغانستان جا کر آپ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہونے چاہیے؟ یہ بڑی غیر سنجیدہ بات ہے، اور اسی وجہ سے ہی تحریک انصاف اپنے آپ کو پاکستان کے سیاسی سسٹم سے آہستہ آہستہ دور کر دی جا رہی ہے. اچھا حذیفہ، یہ جو آپ نے بات کہی کہ آہستہ آہستہ دور کر رہی ہے اپنے آپ کو سیاسی سسٹم سے، آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی اب اسمبلیوں سے بھی شاید استعفیٰ دے دے، سینٹ سے تو دے رہی ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو الجھا کے رکھ رہی ہے. کبھی جلسے جلوس کی بات، کبھی کمیٹیوں سے استعفے کی بات، پھر اگلے فیز میں ایک ایک کر کے اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں. تو کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ایسے ہی 5 سال گزر جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا بھی جو پارلیمانی ان کے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں تھے اور اس کے علاوہ مختلف کمیٹیز میں تھے، وہ ان کے جو استعفے ہیں میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں. اور اگر
ہماری حکومت مجھ سمیت کوئی بھی ہماری حکومت کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کے مستعفی ہونے سے یا سیاسی دھارے سے نکلنے سے سسٹم کے لیے چیز اچھی ہوگی تو بالکل ٹھیک نہیں ہے سسٹم کے لیے، اور میرے خیال سے کسی کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے. اور اس لیے ہم بار بار کوشش کرتے ہیں، کل عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اسمبلیوں میں موجود ہیں تو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی انہیں واپس آنا چاہیے. باقی ان کا ظاہر ہے ایک نقطہ نظر ہے کہ جی ہمارے اپوزیشن لیڈر چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی کے ہیں، چاہے سینٹ کے ہیں، تینوں کو آپ نے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. تو وہ ڈسکوالیفائی کوئی ایک رات میں نہیں ہوئے، 2 سال سے 9 مئی کا ٹرائل چل رہا تھا اور آپ کے لوگ پیش ہو رہے تھے اور آپ لوگوں کو پتا تھا کہ سزا 1 دن کی ہو یا 1 منٹ کی یا 10 سال کی تو آپ کی ڈسکوالیفکیشن بنے گی. جیسا یوسف گیلانی صاحب کو عدالت ایڈجرن ہونے تک کی سزا دی گئی تھی اور اپنی وزارت عظمیٰ وہ سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. تو بات یہ کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت آپ کے پاس موقع تھا پڑا، مقصد یہ کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر یہ پہلے سے بات کر سکتے تھے کہ جی 9 مئی غلط ہوا ہے، ہمارا نام اگر شامل کیا گیا ہے تو ہم ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں، ہم اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں. آپ ہم سے جو ہم دیہاتی لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں جو حد پت آپ نے لینی ہے ہم سے لے لیں، اور اس کے بعد حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پروسیکیوشن کو بھی تاکید کریں کہ ہماری حد تک یہ پیچھے ہٹیں. 2 سال تو آپ 9 مئی پہ جو ہے وہ شادیانے بجاتے رہے، آپ اس کو مذاق سمجھتے رہے اور آپ نے کہا کہ جی سی سی ٹی وی لے آئے. آپ نے اتنی بڑی بغاوت جو ناکام ہوئی اور اتنی بڑی مسلح افواج کے خلاف منصوبہ بندی کو الٹا کنڈیم کرنے کے بجائے آپ نے اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا. تو پھر اس کے بعد آپ کی سزائیں ہوئی ہیں، تو اس میں کسی بندے کو دوش دینا کہ اقرا حارث کو کہیں یا حذیفہ رحمان کو یا میاں شہباز شریف کو انتہائی نامناسب اور ناجائز بات ہے. ہاں یہ ہوتا کہ آپ 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر یہ سارے لوگ الٹا 9 مئی والوں کو گرفتار کروانے والوں میں ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو نہیں لے کے گئی تھی نیازی صاحب کے بیٹے کو جو ہے وہاں پر کہ بھی آپ نے جا کے پتلون لٹکانی ہے، نہ آپ لے کر گئی تھی یاسمین راشد صاحبہ کو کہ آپ ایک کینسر سروائیور ہیں، آپ جا کر وہاں پر گاڑی کے پاس کھڑی ہو کر آپ اپنی تقریر کریں، نہ آپ اجاز چودھری صاحب کو لے کر گئی تھی کہ بھئی آپ بائی پاس کے پیشنٹ ہیں، آپ وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جن لوگوں نے یہ دعویٰ بولا ہے یہ بیسیکلی دہشت گرد لوگ ہیں، جو کام دہشت گرد نہیں کر سکے وہ ان لوگوں نے کیے جناح ہاؤس کے ساتھ. اسی طریقے سے راول پنڈی کے اندر جی ایچ کیو کے دروازہ نمبر 4 کے اوپر آپ اور میں تو نہیں لے کر گئے تھے، انہی کے یہی ایم این اے سے ہی سفیبل کے رہنما تھے. اب جب وقوع ہو گئے تو کہتے ہیں ہمیں فوٹیجز دکھا دیں، اب جب سزائیں ہو گئی ہیں تو کہتے ہیں میں نہ مانوں ہمارے ساتھ تو زیادتی کر دی ہے. تینوں ہی لوگوں کا آپ نے فارغ کر دیا. بھئی اگر آپ جرم کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ لوگ ہائی کورٹ میں اس پہ کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. بھائی آپ لوگ ہائی کورٹ میں سرنڈر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگ جائیں ہائی کورٹ میں سرنڈر کریں اور ثابت کریں کہ ہمیں غلط سزا دی ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب ضمانت لیا کرتے تھے تو آپ لوگ جو ہے طنز کیا کرتے تھے کہ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں، آئیں عدالتوں میں پیش ہوں. عدالتوں میں حمزہ شہباز گرفتار ہوئے، خواجہ سعد رفیق گرفتار ہوئے، خواجہ سلمان گرفتار ہوئے. تو بھئی آپ زرتاج گل ہیں، عمر ایوب ہیں، شبلی فراز ہیں، صاحبزادہ ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے آ کر کیوں ہائی کورٹ میں سرنڈر نہیں کرتے؟ اپنی اپیلیں لگوائیں اور ان اپیلوں کا سامنا کریں. اچھا اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، سیلاب سے آپ جانتے ہیں نقصان کافی ہوا ہے، ریلیف پیکیجز کا اعلان ہو بھی رہا ہے، لیکن منی بجٹ کی بازگشت ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ مزید ٹیکسز لگائے گی حکومت. آپ کو لگتا ہے کہ ہم متحمل مزید ٹیکسز کے ہو سکتے ہیں جب پہلے ہی سیلاب نے بھی کمر توڑی ہوئی ہے، انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. منی بجٹ لانا بھی نہیں چاہیے اور مزید ٹیکسز کی تو متحمل بالکل نہیں ہو سکتی. اور جس طریقے سے پنجاب خاص طور پر اور کے پی کے بھی بہت متاثر ہوا ہے، وہاں پر منی بجٹ اس صورت میں آئے صوبے میں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنا اے ڈی پی جو ہے اس کو سرنڈر کر دیں. 800 900 ہزار ارب کا ان کا اینول ڈیولپمنٹ کا جو پلان ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کو وہ سرنڈر کر کر سیلاب زدگان کی جو ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے اس پیسے کو خرچ کریں تو سمجھ آتی ہے بات کی. لیکن اگر کوئی ایسے ٹیکس لگانے کا کوئی بھی ہماری حکومت کا اکانومسٹ سوچ رہا ہے تو میں کیبنٹ میں بیٹھ کر بھی اس کی جو ہے کوشش کروں گا، میں اس میں رکاوٹ بنوں اور جس فورم پہ جو بات کر سکتا ہوں بات کروں. لیکن اب تک میرے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہماری حکومت کا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ مزید کوئی ٹیکس لگائے جائیں ان لوگوں پر جو آلریڈی سیلاب سے سروائیو کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وزیر اعظم بہت بڑا کسان پیکج لے کر آ رہے ہیں. کسانوں کے لیے ٹیکسز کی چھوٹ کا تو میں نے سنا ہے کہ انہیں ٹیکسوں میں ریلیف دیا جا رہا ہے، آبیانے وصول نہیں کیے جائیں گے، ڈی اے پی اور یوریا کی جو بوریاں ہیں نیکسٹ ایئر اس کے اوپر ہم بہت بڑی گرینڈ سبسڈی دیں گے، سستا بیج دیں گے. اور اس کے علاوہ کسانوں کے حوالے سے بجلی کے بلوں، آپ کو پتہ ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب ہیں بجلی کے بل ہم نے لینے سے جو ہے وہ انہیں معاف کر دیا ہے.
یا منع کر دیا گیا ہے، معاف لفظ ٹھیک نہیں، ہم نے ویسی ریاست نے کہا کہ جی یہ بجلی کے بل نہ وصول کیے جائیں، تو اسی طریقے سے اس طرح کے ریلیف دینے کے لیے تو کوئی بجٹ، منی بجٹ لایا جا سکتا ہے، لیکن فردر جو ہے وہ ٹیکس امپوز کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا حذیفہ، میں چاہوں کہ اب آبویسلی آپ تو یہاں پر موجود ہیں بٹ آپ کابینہ کا حصہ ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور بھی کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں فی الحال قرضہ بھی ہم نے لیا ہوا ہے، سیلاب سے بھی ہم جکڑے ہوئے ہیں، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آبویسلی امریکہ جا رہے ہیں، ایک بڑا مومنٹم ہے اور ٹرمپ سے ملاقات ہے اور اس پہ ہم خوش بھی ہیں کہ کافی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، بریک تھرو ہو سکتے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ نیو یارک کے ایک ہوٹل میں تقریباً $1,000 پر ڈے کے حساب سے کچھ 28-29 کمرے بک کیے گئے ہیں، تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم اتنے آگے ہی پھنسے ہوئے ہیں، تو اتنی اماؤنٹ تقریباً 8.5 کروڑ کے قریب جائز بنتی ہے وزیر اعظم اور ان کے وفد کے لیے اتنا مہنگا ہوٹل؟ دیکھیں جی، میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے، مجھے تو اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر میں جا رہا ہوتا تو میں آپ کو مزید بہتر پوزیشن میں ہوتا، لیکن میں نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب بھی انٹرنیشنل ٹرپس پہ ٹریول کیا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو میں نے ان اپنی گناہ گار آنکھوں سے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو اپنے پی ایس او کو بلا کر اپنا ذاتی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ فراہم کر دیتے ہیں کہ میرا تمام خرچہ آپ نے اس سے کرنا ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی، آپ سرکاری ملازم ہیں، جو آپ لوگوں کا ٹی اے ڈی اے جنرل بنتا ہے آپ کلیم کریں۔ تو مجھے یہ یاد ہے 2008 سے 18 تک میں نے درجنوں وزٹس ان کے ساتھ کی ہے، اور اب وہ پی ڈی ایم کا دور ہو یا اب جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال وزارت عظمیٰ کا، شہباز شریف صاحب اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی پبلک ایکسچیکر سے کے پیسے سے خرچ نہیں کرتے، اور کبھی آج تک وہ بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی ذاتی جیب سے جو ہے اپنے سفری اخراجات ادا کرتے ہیں۔ تو اب آپ جو مجھے بات کر رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کوئی $1,000 کے $1,000 پر 28 کمرے بک کرائے گئے ہیں اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے سے کرائے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی سرکاری ملازم نے یا وفد میں جانے والے وزراء نے کوئی بھی فیسلٹی اویل کی ہوگی تو ایز پر انٹائٹلمنٹ ضرور کی ہوگی، لیکن اس کو اگر آپ یہ جوڑیں کہ وہ شاہ خرچی ہو رہی ہے تو شاہ خرچی کی میں نے وضاحت کر دی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کبھی بھی اپنی ذات کے لیے جو بندہ شاہ خرچی نہیں کرتا وہ کسی اور کے لیے کیا کرنے دے گا؟ بالکل صحیح، تو اس بات کی آپ خود اس سے آپ ایویلویٹ کر سکتی ہیں اس بات کو۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ آپ پاکی وزیر حذیفہ رحمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ حالیہ سیلابی آفت نے لاکھوں خاندان متاثر کیے، پنجاب حکومت نے متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ امداد کافی ہے، اور کیا اپوزیشن اتحاد محض تنقید پر اکتفا کر رہا ہے یا متاثرین کی بحالی میں عملی کردار بھی ادا کر رہا ہے؟ معیشت پر پہلے ہی دباؤ ہے، زرعی نقصان بھی اربوں میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کی جارحانہ پالیسیز قومی اسمبلی سے استعفے کی خبریں بھی زور پکڑ رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاسی رہنما ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، تحریک انصاف 27 ستمبر کو پشاور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا یہ جلسہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا یا صرف پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ریکگنائزڈ ہوگا، اور آپ سمیت آپ کے کارکن یا آپ کی جماعت کے رہنما کیا اس میں شریک ہوں گے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے جب سیلابی کیفیت ہو ملک میں تو یہ جلسہ کرنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب کا آئینی، قانونی، دستوری حق ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کے حوالے سے اکٹھے ہوں، گفتگو کریں اور اپنے جو ان کا موقف ہے اس کا اظہار کریں، اور یہ تو ایک مہذب دنیا کے اندر یہ چلتا ہے۔ جہاں تک سیلاب کا تعلق ہے، سیلاب کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، جا رہے ہیں لوگ، ہم بھی کام کر رہے ہیں، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، گراؤنڈ پر ہیں، وہاں موجود ہیں، سیلاب زدہ علاقوں کے اندر موجود ہیں، تو ان کا کوئی آپس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت ہماری اجازت دے گی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور قیادت پاکستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فنڈ جمع کرے، اجتماعات کرے، کوئی ٹیلیتھون کرے، عمران خان کو جو دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے اس سے موقع دے دیں، وہ اربوں روپیہ جمع کر کے دے دے گا سیلاب زدگان کے لیے، یہ کرنے دیں گے ہمیں؟ خالی یہ اعتراض کر لینا کہ یہ جی سیلاب ہو گیا، یہ کیوں کر رہے ہیں، ابھی فلانے ملک کا صدر آ رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں، ابھی یہ نہیں، کبھی اجازت دی ہے انہوں نے؟ کبھی کوئی ایسا یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر اجازت دیں تو پشاور میں ہم کیوں کریں؟ ہم تو لاہور میں کریں، اسلام آباد میں کریں، پاکستان کے مختلف اور شہروں میں کریں، وہاں چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، وہاں لوگ آئے جمع ہو گئے سارے کے سارے، تو ہم سیلاب زدگان کی بھی مدد کریں، لوگوں کو بھی موبلائز کریں۔
علامہ صاحب آپ کس ملک کے شرکت اندر کریں گے سر؟ آپ اور آپ کا یہ اس جو لیے پلیٹ میری فارم بیٹی، ہے یہ اس مسئلہ جلسے میں یہ شریک ہے- ہوں گے سر؟ بالکل سارے جائیں گے. عمران خان صاحب جو بھی کال دیں گے اس میں سارے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور آپ کی نظر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اب تک اپوزیشن کا ایک مؤثر پلیٹ فارم کیوں نہیں بن سکی؟ کیا اپوزیشن اتحاد کے اندر اختلافات بہت زیادہ ہیں یا کوئی ذاتی مفادات اس کی ناکامی کی بڑی وجہ ہے؟ میری بیٹی میری بات سنیں کہ اس سے پہلے ہم APC کر چکے ہیں. ابھی انشاءاللہ العزیز اس کا باقاعدہ ایک منظم کام ہو رہا ہے. ابھی ہمارا وکلاء کا پروگرام قریب انشاءاللہ ہو جائے گا. جو سفرائے دنیا کے مختلف ممالک کے ان سے ملاقاتیں ہو جائیں گی پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر. سکے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے, پاکستان میں ان کی سپریمیسی ہونی چاہیے. یہی پاکستان کو بچا سکتا ہے اور باقی رکھ سکتا ہے. پاکستان کو بچائیں گے پاکستان کے عوام, رول آف لا, وہ آئین کی سپریمیسی جو ہمارا سوشل ڈاکومنٹ ہے, کنٹریکٹ آپس میں, جس کے اندر پاکستان کے عوام کی آرزویں اور منگیں اور ارمانوں کے مطابق وہ آئین کے آرٹیکل لکھے گئے ہیں, اس کے مطابق پاکستان چلے گا اور آگے بڑھے گا. لہٰذا ہمیں اس طرف جانا چاہیے, پاکستان کو ادھر لے کے جانا چاہیے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے PTI نے دے دیے. آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ سینٹ سے بھی دے دیے اور کل عرفان صدیقی صاحب بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے فرما رہے تھے کہ شاید اگلے مرحلوں پر اسمبلیوں سے استعفے دینے پر غور ہو رہا ہے اور یہ صرف حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے حکمت عملی ہے. اس خدشے کا اظہار کل انہوں نے کیا. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ بات سنیں بھائی, یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ ریلیونٹ رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ اس کی کوئی ویلیو رہی ہے؟ میں نے پہلے آپ سے کہا اس پارلیمنٹ پر حملہ ہوا, لوگوں کو اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے اندر سے, کسی نے آج تک بتایا وہ کون لوگ تھے؟ کسی کو پوچھ گچھ ہوئی؟ کسی کو سزا ملی؟ پارلیمنٹ ساورن ہوتی ہے, پارلیمنٹ کا وقار تقدس ہوتا ہے. پارلیمنٹ خالی انٹیں نہیں ہوتی, اس کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں آگے, جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں. کدھر گیا وہ؟ لوگوں کو اٹھانا, زبردستی سے پیسے دے کے ووٹ لینا, یہ کدھر ہے؟ آپ کا یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بنیادی مشن کیا ہے؟ مزاحمت ہے, مفاہمت ہے, درمیانی راستہ ہے؟ کیونکہ ان تین آپشنز میں بظاہر دیکھیں تو کچھ بھی ابھی تک کامیاب ہوتا نظر پاکستان نہیں کے آ رہا. اندر جدوجہد کرنا رول آف لا کے لیے, پاکستان کے اندر جدوجہد کرنا آئین کی سپریمیسی کے لیے, رول آف لا کے لیے, یہ ہمارا کام ہے. پاکستان کو اپنے اصلی راستے پر لگانا ہے, اصلی ٹریک پر لے کے آنا ہے, جہاں آنا چاہیے, جس پر پاکستان کے تمام عوام ساتھ ہوں گے, سب کا فائدہ ہوگا, وطن کا, اہل وطن کا. پاکستان ترقی کرے گا. وگرنہ آپ ایک کتاب ہے اس کو پڑھیں, نیو کنفیشنز آف این اکنامکس ہٹ مین. سر بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جوان آگے آ رہے, اندرونی طور جوان پہ جو خلشار ہے وہ تو ہے ہی ہے, اختلافات بھی ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان, بٹ اب اس بار جو پاکستان کو سفارتی کامیابی آپریشن بنیان المرصوص کے بعد مل رہی ہے, چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہوں, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں, ایٹ لیسٹ سفارتی سطح پر تو پاکستان اچھا خاصا گرو کر رہا ہے. میرے خیال میں دیکھیں, جب کوئی حکومت اس کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں پارلیمنٹ میں لانی چاہیے کہ کس بات پر معاہدے ہو رہے ہیں, کیا دیا جا رہا ہے, اوپن چیزیں سامنے آنی چاہیے. پاکستان کی پارلیمنٹ ارریلیونٹ کیوں ہیں؟ یہ جتنے معاہدے ہو رہے ہیں سارا کچھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں لانا چاہیے نا, وہاں ڈسکس ہونے چاہیے. یہ کس لیے بنائی ہے پارلیمنٹ آپ نے؟ سارے ریلیونٹ ہے, کابینہ کو بھی شاید پتہ نہ ہو, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلمان ممالک اکٹھے ہوں, پاکستان باوقار ہو, پاکستان کے جو معاہدے ہوں دنیا کے ساتھ باوقار معاہدے ہوں. بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی کوئی حکمت عملی اپوزیشن کو کوئی سیاسی سپیس دلا پائے گی یا نہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.